شادی ہوئی ہے جو ایک معذرت سے آتے ہیں اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم ڈاکٹر حسن زبیری صاحب کو کہیں گے وہ تشریف لائیں اور والدین کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی فضیلت کے فخر سے بھی سامنے تشریف لائیں. آج کی اس نورانی مجلس کے بانی تمام بانیان اور تمام حاضرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا اس آیت کریمہ کے اندر ملت اسلامیہ کو اس کے بنیادی اور اساسی کام کی طرف توجہ دیا جاتا ہے. وہ کام کیا ہے اس سے پہلے کہ میں اس پر گفتگو کروں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بات کا خوب احساس ہے کہ آپ غالباً بعد مغربین سے یہاں تشریف فرما ہے اور بہت طویل نشست ہو گئی ہے. میرے علم میں یہ تھا کہ کچھ مختصر تقریریں اور کچھ اشعار کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد مجھے مجلس اعضاء کے لیے حکم دیا گیا تھا اور مجلس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر گفتگو کی جائے، مگر میں انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنی چند باتوں کو چند سامنے پیش کر کے اجازت دیں. اس لیے ظاہر آپ کے چہروں سے بھی اقام ظاہر ہو رہی ہے اور یہ فکر تقاضا بھی ہے کہ انسان سلوات پڑھتے ہیں. حضرت بہت جلدی سے اپنی باتوں کو عرض کرنا ہے. بنیادی اور اساسی کام جو ملت اسلامیہ کے ہر فرد کا ہے، ہر مسلمان وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو متوجہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. نوجوان یہاں تشریف فرمائے ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، در پیغام ہیں. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں. کس چیز میں سپورٹر ہیں؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معاشرے سے برائیوں کو دور کرتے ہیں اور اچھائیوں کو فروغ دیتے ہیں. یعنی ان کا بنیادی اور اساسی کام یہ ہے کہ یہ ایک نیک اور صالح معاشرہ تشکیل کریں. ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں کسی کے حق کی پامالی نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو،
امن و امان ہو اور جو معاشرہ مثالی معاشرہ کہلایا جا سکے، اسلامی معاشرہ کہلایا جا سکے، قرآنی معاشرہ کہلایا جا سکے۔ یہ بنیادی کام ہے جو ہر مومن اور ہر مومنہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کرے۔ یعنی کیا کام؟ ایک سماج بنانا، ایک سوسائٹی بنانا، اور سوسائٹی کے اندر اگر کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں تو سوشل ریفارم کے فریضے کو انجام دینا، کہ جس کے لیے انبیاء آئے، جس کے لیے مرسلین آئے، جس کے لیے علم تعلیم کا سلسلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بنیادی کام کو کیا کیسے جائے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کیسا معاشرہ ہوگا؟ اس معاشرے کی بنیاد ہوگی توحید پر، اس کی بنیاد ہوگی قرآن پر، تعلیمات قرآنی پر، اور اس کی بنیاد ہوگی سیرت حضور سرور کائنات۔ یہ بنیادی اراکین ہے کہ اس کے اوپر اگر یہ معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے اندر کسی کا حق پامال نہیں ہوگا، کسی کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی، عبد اور معبود کا رشتہ مضبوط رہے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے اس دور میں، بس میں آ گیا موضوع کی طرف، آج کے اس دور میں جبکہ ہمارا نوجوان، مجلس اعضاء میں آنے والا نوجوان، والدین کے حقوق سننے والا نوجوان، قرآن پر مسلسل تقاریر سننے والا، ائمہ کے پیغام کو سننے والا، وہ اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ 21ویں صدی کے اندر اسلام پر 100% عمل ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر ہم اسلام پہ 100% عمل کریں گے تو ہمارے پاس سے دنیا چلی جائے گی، کہاں اتنا وقت ہے، زمانہ کہاں پہنچ گیا، قومیں کہاں چلی گئی، یہ آج تک یہ ہمیں روکے رکھنا چاہتے ہیں، وہی کی باتیں کرتے ہیں، لوگ اسپیس تک پہنچ رہے ہیں، زمانہ اتنا ترقی کر رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ آج اسلام پر 100% عمل ہو جائے؟ اسلام 1400 برس پہلے کا مذہب ہے، اس وقت اس پہ عمل ممکن تھا، آج وہ قابل عمل نہیں ہے، لہٰذا ہم ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں۔ وہ درمیانی راستہ وہ کیوں نکالتا ہے؟ پہلے میں اس پر آپ سے گفتگو کروں گا، نوجوان موجود ہیں، وہ درمیانی راستہ اس لیے نکالتا ہے کہ اسے ترقی کی راہ نظر آتی ہے، اور وہ ترقی کس چیز کو سمجھتا ہے؟ وہ ترقی کس چیز کو سمجھتا ہے؟ کہ شہرت حاصل ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، بہترین مقام اور منصب مل جائے، اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصورات اسے دیے کس نے؟ ذمہ دار کون ہے کہ وہ شہرت اور دولت اور اقتدار کو کامیابی سمجھنے لگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اگر اس کا آپ جائزہ لیں گے تو نتیجہ وہی سامنے آئے گا کہ یہ والدین کے حقوق کو ادا کیسے کرے جبکہ پہلے والدین ہی نے اپنے حقوق کو ادا نہیں کیا۔ اسے بتایا کس نے؟ یہ جو آج کی مائیں، آج کے بعد لیکن میں دونوں رخوں کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بہت جلدی۔ جو بنیادی طور پر ایک باپ کی ہڈیاں جھک جاتی ہیں، ایک والدہ اپنا خون جگر نچوڑ کر پیش کر دیتی ہے، ایک گوشت کا لوچڑا اسے ایک انسان اور انسان کامل بنانا کیا آسان مرحلہ ہے؟ نہیں، مگر یہ والدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا اس اولاد کے لیے، انہوں نے اسے بتایا کیا، اسے سکھایا کیا، اس کو کس چیز کو اہمیت دینا سکھایا کہ آج اس نے اسی راہ پہ چلنا شروع کر دیا جس پہ زمانہ چل رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک سوسائٹی جو ہمارے مقابلے پر ہے، لیکن میں بات کو اور پھیلانا نہیں چاہتا، اس نے ایک نعرہ دیا اور بڑا خوبصورت نعرہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں آگے بڑھنا ہے نوجوانوں، اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو یہ دیکھو کہ ترقی یافتہ قوم تمہارے سامنے کون ہے، کون نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ نمونہ عمل کون بن سکتا ہے؟ وہ ہم بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھو کتنی ترقی حاصل کرنی، اور ہم نے یہ ترقی اس وقت حاصل کی کہ جب ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، ایمان کو خیر بات کہہ دیا۔ اب تم ایمان اور دین اور مذہب کو ساتھ لے کر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، اسے گھر کے کمروں تک محفوظ رکھو۔ یہ اگر کرتا ہوں کیا کہا کہ دیکھو بنیاد اس چیز کو بناؤ، بنیاد سائنس کو بناؤ، اور جب سائنس کو بنیاد بناؤ گے تو تمہیں عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ سینگ از بلیونگ، جو چیز نظر آتی ہے آنکھ سے اسے مانو۔ یہ تصور نوجوان کے ذہن کے اندر ایسا سرایت کر گیا اور ایسا زہر حلاحت بن گیا کہ وہ واقعی طور پر اسی نظریے پر چلنے لگا کہ جو نظر آتا ہے ہم اسے مانیں گے، جسے ہم نے دیکھا نہیں، جو نظر نہیں آتا
اس پر اعتقاد رکھ لیں گے اس لیے کہ والدین نے اس بتایا ہے اور ہم ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. ورنہ اچھا سازش کیا ہے؟ سازش یہ ہے کہ جس نظر آتا ہے مان لو، روح کو دیکھا نہیں انکار کر دو. دنیا نظر آتی ہے مان لو، جنت کو دیکھا نہیں انکار کر دو. یہ چیزیں مخلوقات نظر آتی ہیں مان لو، اللہ کو دیکھا کس نے انکار کر دو. اس نظریے کو لے کر ترقی کی ڈیفینیشن جو دنیا میں تھی اس کے مطابق جب نوجوان آگے بڑھتا ہے تو اب اسے حاصل کرنی ہے دنیا کسی بھی طرح سے. تو اس نے ایک درمیان کا راستہ نکالا کہ ہم ہیں تو مسلمان، ہم ہیں تو کلمہ گو، مگر ترقی حاصل کرنے کی ضروری ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ دین کو ساتھ لے کر چلتے ہیں مگر وہاں تک لے کر چلتے ہیں جہاں تک دین دنیا حاصل کرنے سے روکتا نہیں. اگر دین اور دنیا میں کبھی ٹکراؤ ہو جائے تو کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کر لیں گے. ایسا کرتے 70% دین پہ عمل کر لیتے ہیں، 30% سب چلتا ہے. کیا کریں؟ ہم لبرل مسلم ہیں، ہم ویسے نہیں ہیں، ہم تنگ ذہن نہیں ہیں، ہم روشن فکر ہیں، ہم آزاد خیال ہیں، ہم اس زمانے کے ہیں. اچھا انہوں نے سوال کیا، اچھا آپ مسلمان ہیں، ہم آج بھی اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھاتے ہیں. اچھا بیکورڈ نہیں، ہم ویسا نہیں ہیں، ہم تو ایسا بھی کر لیتے ہیں اور ویسا بھی کر لیتے ہیں. یہ وہ بیماری کی بہت تیزی سے سوسائٹی کے اندر یہاں بھی کم ہے مگر باہر آپ کو وہ بھی نظر آئے گی. یہ آئی کہاں سے ہے؟ بس یہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور اس پر ایک مرحلے پہ لا کے انشاءاللہ گفتگو کو روک دوں گا. بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنا. ایک مرتبہ صلوات پڑھنا. سوسائٹی جب سامنے ہوتی ہے تو ہمیں دو چیزوں پر نظر کرنی ہوتی ہے. پڑھے لکھے نوجوان اور ماشاءاللہ سب باشعور افراد موجود ہیں، دانشوروں کا مجمع ہے، زیادہ مجھے وقت نہیں لینا. ایک ہے ویلیوز، دوسری ہے سوسائٹی. ویلیوز اور سوسائٹی کا بڑا گہرا رشتہ ہے، اس لیے کہ ایک معاملہ وہ ہے کہ جب ویلیوز پہلے سے ہوں اس کی بنیاد پر کوئی سوسائٹی بنے گی. ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک سوسائٹی پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے، ایک نظام پہلے سے موجود ہے، ان کی ویلیوز پہلے سے موجود نہیں ہیں. بلکہ جب ایک زمانہ آئے گا اور کچھ نوجوان اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ صاحب ہم اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں لیکن آپ کے بنائے ہوئے قوانین ہمیں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہماری آزادی کی راہ میں آتے ہیں. maybe after 10 years, after 20 years, جو ایگزسٹنگ ویلیوز ہیں اس کے مقابلے پر ایک نوجوانوں کا گروہ کھڑا ہوگا. وہ کہے گا ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہمارے لیے یہ قانون بنائیے کہ جس سے ہماری آزادی رک نہ جائے. اور وہ کچھ اصول بتائیں گے اور پریشر میں آ کر سوسائٹی ان ویلیوز کو، ان کی باتوں کو مان لے گی. نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جو کل تک صرف گناہ سمجھا جا رہا تھا آج وہ قانون پاس ہو جائے گا. اور یہ سوسائٹی وہ ہوگی کہ جو ویلیو بیس نہیں ہے بلکہ اس میں ویلیوز سوسائٹی بیس ہے. جب پھر 20 سال کے بعد کچھ نوجوان اٹھیں گے تو کہیں گے جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے زندگی لائف اسٹائل سے سوٹ نہیں کرتی، آپ انہیں چینج کیے. تو ہر 20 سال کے بعد 50 سال کے بعد ویلیوز بدلتی جائیں گی. اس کے مقابلے پر اسلامک سوسائٹی ہے کہ جب ویلیوز پہلے سے موجود ہیں، سوسائٹی بعد میں موجود میں آئے گی. اگر تم ان ویلیوز کے اوپر سوسائٹی کو بناؤ گے تو یہ اسلامک سوسائٹی کہلائے گی. ورنہ زمانہ بدلتا رہے، اللہ کا قانون جو کل تھا وہی آج ہے، وہی 14 سال سے آج ہے. اگر سوسائٹی ویلیو بیس ہوگی تو کسی بھی زمانے کے اندر آپ کو یہ ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ کسی ایک خاص دن کو یوم والدین کا نام دیں. توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کو اپنے گھروں سے نکال دیا. یہ پورا کھانستا بہت ہے، اس کی کھانسی سے ہماری راتوں کی نیند چلی جاتی ہے. ہم کیا کریں گے اس کا؟ اس نے تو اپنی زندگی گزار دی، اب ہم جو اس کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہوں. انہوں نے کہا اولڈ پیپل ہوم بنائیے، انہیں وہاں پہنچا دیجیے، فلیٹ دے دیجیے، انہیں وہاں پہ رکھ دیجیے. زمانہ گزرتا گیا، اب کسی کو کسی کی خبر نہیں ہے. وہ پوری طرح سے مادیت کے اندر جمے ہوئے دو جوان جن کے اندر اب تو وہ رشتہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ جس رشتے کی پابندی تھی. یہ آیا کہاں سے؟ میں نے عرض کیا زیادہ اپنے پیچھے نہیں جانا، لیکن دو نام اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. ایک
نیکی وولسٹون، اس نے 1792 میں یہ لندن سے ایک آواز اٹھائی اور اس نے کہا کہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لہذا عورتوں کی کو آزادی ملنی چاہیے۔ عورتوں کی آزادی کا نعرہ چلا اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم عورت کو آزاد کریں گے، اور انہوں نے ایسا آزاد کیا عورت کو کہ اسے چراغ خانہ سے شمع محفل بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام نے سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیا؟ سوسائٹی پر، سماج سدھار پر، معاشرہ سازی پر۔ سوسائٹی کس چیز کا نام ہے؟ خاندان اگر آپس میں مضبوط ہوں گے تو سوسائٹی بنے گی۔ خاندان کب مضبوط ہوں گے؟ جب اس گھر کے اندر رہنے والے افراد کا رشتہ آپس میں مضبوط ہو، یعنی فرد سے خاندان بنے گا، خاندان سے سوسائٹی بنے گی۔ فرد کب مضبوط ہوں گے؟ کہ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، بیٹے کو یہ پتا ہو کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کو یہ معلوم ہو کہ بیٹے کے حقوق کیا ہیں، دادا دادی کو یہ پتا ہو کہ ہماری نسلوں کے حقوق کیا ہیں، اور ان سب کو یہ پتا ہو کہ اسلام کا ہم پر حق کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ پریشانی پیش کیوں آئی، اور اس نقطے کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ آپ نے بچپن سے اپنے بچے کو بتایا اس لائن کو پڑھیے بیٹا، اس میں اسکوپ بہت ہے، بٹ آئی ایم سوری ٹو سے آپ کو معلوم ہے آپ نے اسکوپ کا کیا مطلب سے سمجھایا؟ اسکوپ کا مطلب بیٹا اس لائن میں بہت ہے، اس میں شوگر بہت ہے، اس میں کہیں بتایا کسی نے اپنے بچے کو کہ بیٹا رات کوئی بھی اختیار کرنا مگر یہ خیال رکھنا کہ ایمان جانے نہ پائے، کسی کے راستے کے اوپر چلنا مگر اتنا خیال رکھنا کہ تم ایمان کے سپاہی ہو، کہیں تمہارا کردار دنیا کو حاصل کرتے کرتے اس بستی میں نہ پہنچ جائے کہ جس کے مقصد کے تحت یہاں پر بھیجے گئے ہو۔ اس دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا۔ کائنات کی ہر چیز تیرے لیے ہے اے میرے بندے، تم میرے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیے یہ وہ جذبہ ہے کہ اگر یہ جذبہ بچے کے اندر پیدا ہو جائے۔ میں بہت جلدی سے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، بہت تیزی کے ساتھ، وقت بالکل نہیں۔ ہم نے بتایا بیٹا کیریئر بنانا ہے، اس انداز سے کام کرنا ہے، مگر واقعہ اس پہلے قرآن حکیم کی ایک آیت نظر کر دوں والے کی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے صاحبان ایمان، بیٹا یہاں موجود ہے، اہل علم کا مجمع ہے، اے صاحبان ایمان، صاحبان ایمان سے خطاب ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مقصد ہے جو قدرت نے دے دیا۔ تمہیں بھیجا کیوں گیا ہے؟ یہ دنیا آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے تم یہاں پر آئے۔ امتحان میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچا لو اور اپنی اولاد کو بھی دوزخ سے بچا لو۔ یعنی ہر چیز کا ایک، ہر عبادت کا، میرے پاس باتوں کو پھیلانے کا موقع نہیں ہے اس لیے کچھ باتیں دشمن رہ جائیں گی، مگر بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ ہر عبادت کا ایک مقصد ہے۔ نماز زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کا بھی ایک مقصد موجود ہے۔ اگر وہ مقصد حاصل نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ نماز کا مقصد ہے وہ نیت جو آپ نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتا ہوں، کیوں پڑھتا ہوں؟ قربتاً اللہ، تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو سکے۔ تو نماز مقصد نہیں، مقصد نماز ہے اللہ کی قربت حاصل ہو۔ اگر یہ قربت حاصل ہو گئی تو نماز کا مقصد ہے۔ روزہ اللہ کو آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے، کچھ اس کی شان میں، اس کی ربوبیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کیوں تم پر فرض کیے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ اب بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں اور تقویٰ پاس سے نہیں گزر رہا، جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ انہی عبادتوں کو آپ بڑھاتے چلے جائیے، میرے پاس وقت نہیں ہے پھیلانے کا۔ اسی طرح سے ایک چیز ہے نکاح۔ مقصد نکاح کیا ہے؟ مقصد نکاح یہ ہے کہ جب والدین جائیں تو اپنے سے بہتر نسل اس معاشرے کو دے کے جائیں۔ بہت بڑی بات کہتی ہے، اس کے بعد آگے اپنے سے بہتر نسل اس معاشرے کو دے کے جائیں۔ یاد رکھیے عباس جیسا بیٹا تبھی معاشرے کو ملتا ہے جب ماں ام المؤمنین ہوتی ہے۔ آسان مطلب نہیں ہے، ہم کہہ کے گزر جائیں کسی بات کو، مگر پہلے والدین اپنے اوپر تو نظر کریں، وہ تو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔
اس کا کام ہے جنگل کے اندر سے سوکھی ہوئی لکڑی چننا. ایک مرتبہ یہ لکڑی چن رہا ہے والے بادشاہ سلامت کی سواری وہاں سے گزری. بادشاہ اپنے نوشتہ کے ساتھ بیٹی کے سامنے اچانک اس کی نگاہ شہزادی کے اوپر پڑی. شہزادی کی نگاہ پڑی, دل بے چین ہو گیا اور یہ شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اب ایک معمولی انسان کس طرح شہزادی کو حاصل کرے, کسی کے اندر صبح و شام اس کی گزر رہی ہے. بہت پریشان ہوا تو آخر اس نے طے کیا کہ میں جا کے وزیر اعظم سے ملوں گا, اس سے کوئی طریقہ معلوم کروں گا. وزیر اعظم کے پاس آیا تو وزیر نے اس بات کو بہت اطمینان سے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ تو پڑھا لکھا ہے, نہ تیرے پاس دولت ہے. ایک معمولی انسان کیسے بادشاہ اپنی بیٹی کو دے دیں گا, لیکن پھر بھی میں غور کروں گا جب تم مجھ تک آیا ہے. رات بھر وزیر نے بہت غور کیا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ میں نے ایک طریقہ نکالا ہے, تو ایسا کر اب سب چیزوں کو چھوڑ دے اور فلاں پہاڑی کے اوپر ایک کچا سا اجرا بنا اور اس کے اندر عبادت میں مشہور ہو جا. اتنی عبادت کر کہ تیری عبادت مشہور ہو جائے. میں ایک دن بادشاہ کو لے کر ایک موقع ایسا آئے گا کہ میں اس عبادت کی وجہ سے, اس لیے کہ بادشاہ ہمارا ایسا ہے کہ جو عابدوں کی بہت عزت و احترام ہوتا ہے, جب وہ عابدوں کا احترام کرتا ہے تو شاید یہ چیز میری بادشاہ کو پسند آ جائے. میں نے مختصر کیا بات کو. خیر وہ دن کیا ہے, اس کی عبادت مشہور ہونے لگی. پہنچا, کیا یہ واقعی عبادت ہے؟ یہ عبادت نہیں, یہ تو ریاکاری ہے. اس لیے کہ عبادت کس لیے کر رہا ہے. بہرحال ایک دن وہ وقت آ گیا کہ بادشاہ کو لے کر, وزیر بادشاہ کو لے کے اس جگہ کے اوپر پہنچا اور گجرے کے اندر کا یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے, بڑا نوجوان ہے, جو اتنی عبادت اچھا بادشاہ نے کہا ملنا چاہتے ہیں. بولا بادشاہ کی سواری باہر رکی ہوئی ہے, وزیر اندر ہے. وزیر نے کہا چل وہ وقت آ گیا جس کا تجھے انتظار تھا. آج تو بادشاہ کے سامنے حاضر ہو جا, میں تیری درخواست کو پہنچا دوں گا اور یہ بات میں سفارش کروں گا پوری ہو جائے. اس نے کہا وزیر تو واپس چلا جائے. یہ کیسی بات, ایک مرتبہ دو مرتبہ بہت اصرار کیا. اس نے کہا نہیں وزیر اعظم, اب آپ واپس چلے جائیے. کیا بتا تو دے آخر. کہا بات یہ ہے کہ جب میری اس جھوٹی عبادت نے مجھے اتنا عظیم کر دیا کہ وقت کا بادشاہ جب اللہ کی جھوٹی عبادت نے, جس کے اندر صرف ریاکاری تھی, جس کا مقصد صرف دنیا کو حاصل تھا, مجھے اتنا عظیم بنا دیا کہ وقت کا بادشاہ میرے دروازے پر آ گیا. تو میں کوئی نادان اور احمق تو نہیں ہوں, اتنی عقل تو میں بھی رکھتا ہوں. اب میں سمجھ گیا کہ کس قدر کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے کہ جو ذرے کو آفتاب بنا دے. یاد رہ جاتی ہیں, لہٰذا میں نے والدین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی. آپ نوجوان ہیں, کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے گھر میں ابھی آپ وہ اسی مرحلے سے گزرے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. خدا سلامت رکھے حضرت علی وسلم کے سب کے جوان کے بچوں کو فرمائیں رکھیں. اگر میرے جوانوں تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آپ کو دینا کیا, ہم نے انہیں دیا کیا. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پورا احترام بھی کریں اور ضعیفی میں ہمارا سہارا بھی بنے, مگر ہم نے خود اپنے آپ کو کتنا اس چیز کے اوپر قائم رکھا. پھر بات کو ختم کرتا ہوں. بچپن میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا, وہ کہانی کے طور پر اسے جس کتاب میں پڑھا تھا ایک اور یاد نہیں تھا, لیکن بالکل جو بات میں نے عرض کی ہے, بوڑھا والد ہے گھر کے اوپر موجود ہے, روز شوہر اور زوجہ کا جھگڑا ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے والد ہر وقت رات بھر کی کہا اچھا ٹھیک ہے میں کل ان کا علاج کروں گا. اگلے دن بوڑھے باپ کو لیا اور یہ گھر سے نکل گیا. بہت طبیب کا حاضر یہاں پہ موجود ہے, میں اس کو لے جا کے آپ کو دکھاؤں گا, آپ کے مرض کا علاج ہو جائے. ایک جگہ لے کے پہنچا, کہا بابا ذرا آپ نام رب کے سائے میں کچھ دیر بیٹھیے گا, میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. بوڑھا باپ بیٹھ گیا. جب یہ جانے لگا تو اس نے آواز میں کہا بیٹا چلا جانا, مجھے روکتا نہیں, مگر میں مجھے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بابا کیا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں آج سے 50 سال پہلے میں اپنے باپ کو بٹھا کے یہ کہہ کے گیا تھا کہ ابھی لوٹ کے آتا. نہ میں کبھی اس درخت پہ لوٹ کے آیا, نہ تو واپس آئے گا, یہ مجھے معلوم ہے. عزیزوں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ والدین کو, اور اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم ان کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کر دیں. میں نے یہ پیغام ہرگز نہیں دیا
آپ یہ مقصد اس کا نہ لیجیے گا کہ میں نے یہ کہا کہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. دنیا حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی, مگر اتنا یاد رکھنا میرے نوجوانوں, یاد رکھنا, پھر دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ کیمبرج اور آکسفورڈ کی ڈگری لینے کے بعد بھی اگر ایمان رخصت ہو گیا تو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیجیے. اس ڈگری کو یہ کسی کام کی نہیں ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. پھر آپ غور کیجیے گا, آپ جنہیں کامیاب سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ شہرت بہت ہے, دولت بہت ہے, اقتدار بہت ہے, زمانہ جانتا بہت ہے, بڑے بڑے اسٹار, ذرا ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے گا, آخری زندگی ان کی کیسے گزرتی ہے. مایوسی کے اندر ڈوب جاتے ہیں, ڈرگس لینے لگتے ہیں, نشہ کرنے لگتے ہیں, شراب کے اندر ڈوب جاتے ہیں, اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی کے ذریعے سے کر دیتے ہیں. یہ ایسا کیوں کرنا ہے؟ جب انہیں دولت بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی, اقتدار بھی مل گیا, اتنے بڑے اسٹار, زندگی کا خاتمہ اس طرح سے. آپ کبھی ان سے سوال کیجیے, وہ کہیں گے سب کچھ ملنے کے بعد بھی دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا. دل کو اطمینان حاصل کیسے ہوتا؟ اس لیے کہ اطمینان کو وہاں ڈھونڈ رہے تھے جہاں اللہ نے اسے رکھا ہی نہیں. نہ شہرت میں, نہ دولت میں, کسی چیز میں اطمینان نہیں. کس چیز میں اطمینان ہے؟ اللہ کا ذکر واحد ہے, بس ذکر خدا ہے تو لوگوں کو اطمینان ہے. خاتمہ کر لیتے ہیں. میں اسٹیٹسٹکس پیش کرنے کا موقع نہیں ہے, مگر اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, جاپان میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. 2 ممالک ہیں, ان میں ایک جاپان کی. اس میں خودکشی کرنے والے یا تو نوجوان طالب علم ہیں, اکثریت جو ہوتی ہے, یہ پورا سروے ہے, مگر موبائل یا پیرنٹس ہیں, ان کے ماں اور باپ میں سے کوئی یہ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں؟ خودکشی اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے اپنے بچے کو یہ بتایا کہ اگر دنیا نہیں ملی تو کچھ نہیں. اتنے ہمیشہ سے دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, مستقل جدوجہد کر رہے ہیں. دیکھو یہ کمپٹیشن, اس کے اندر آ کے پڑھنا ہے, یہاں پہنچنا ہے, اس بلندی تک پہنچنا ہے. اگر وہ اس بلندی تک پہنچ جاتے ہیں اب تو ظاہر ہے وہ کامیاب ہیں اپنی نگاہ میں. لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچتے تو یہ صدمہ اتنا سخت ہوتا ہے والدین کے لیے کہ والدین ہی سے برداشت نہیں کرتا. میرا بچہ پیچھے رہ گیا, اور وہ اپنی زندگی کا خاتمہ خودکشی سے ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہی بتایا گیا. اگر میں بس بات کو ختم کرتا ہوں آخر میں کتنا کہتے ہوئے کہ ایک جملہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کی دعائے عرفہ کا ہے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی امام حسین کا ہے. حضور بہتر جانتے ہیں, نوجوانوں کے لیے عرض کرتا ہوں, مولا ارشاد اپنی سماعت میں امام فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے اور ہمیں اپنے والدین سے ملنی چاہیے اور نسلاً بعد نسلیں منتقل ہونی چاہیے. کون سی چیز؟ امام نے پورا فلسفہ حیات ایک جملے کے اندر بیان کر دیا. شہرت کیا ہے, دولت کیا ہے, کامیابی کیا ہے, ترقی کیا ہے. امام کہتے ہیں اے معبود, جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا. اگر یہ بات ذہنوں میں آ جائے, میں معذرت چاہتا ہوں, میرا لہجہ مستقل ہو گیا, لیکن ہم کہاں پر جائیں؟ آپ ایک بات بس آپ کی اور کروں گا, ہمارا رویہ کیسا, جوانی کیسے گزری, شروع کے دن کیسے گزرے, اور اس کے بعد بس اب میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے ہیں. کیوں؟ کہا میں حج کر کے آ گیا. اب میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ کہا میں نے داڑھی رکھی. مجھے معاف فرمائیے گا مگر میں اس جملے کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں اور اس پر غور کریں. حج نے کب منع کیا برے کام کرنے؟ حج نے روکا برے کام کرنے سے, داڑھی نے روکا برے کام کرنے سے. برے کام کرنے سے نہ حج روکتا ہے نہ داڑھی روکتی ہے, برے کام کرنے سے کلمہ روکتا ہے. میری بات آج کے پہنچ جائے, کلمہ روکتا ہے. ابھی تو یہ نہیں کہ اب میں حج کر کے آ گیا اب برا نہیں کروں گا, نہیں, ہونا یہ چاہیے کہ یہ کہتا ہوا ہر بچہ اٹھے میں نے رسول عربی کا کلمہ پڑھا ہے. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اپنے آپ کو اللہ کے سائے میں دے دیا. اب دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا. زمانہ دھوکہ دے سکتا ہے, میں دھوکہ نہیں دے سکتا. یہی ہے اصل میں کیریئر کا بنا لینا. انسان اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچا لے, اپنی اولاد کو بھی آتش جہنم سے بچا لے. باقی سب باتیں آ چکی ہیں, مگر اتنا اور عرض کروں گا کہ آپ کے سامنے مثال ہے حجر بن عدی کی. حجر بن عدی صحابی امیر المومنین, بزرگ صحابی, شام کے اندر ان کا روزہ ابھی کیا گزری ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. مگر جب حجر کے سامنے 2 راستے
में रखे गए कि या तो अली से दुश्मनाम करो, उन्हें बुरा कहो और जिंदगी पा जाओ, या तलवार मौजूद है तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। एक रात की मोहलत दी जा रही है। तो हुजूर ने जवाब दिया, एक रात नहीं, अगर मुझे सुबह क़यामत तक की भी मोहलत दे दोगे तो मेरा जवाब यही होगा कि मेरे खून का एक कतरा बच जाए, अगर मैं दीन के मामले में कोई सौदा नहीं करता। कहा अच्छा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? अब आखिरी ख्वाहिशात 2-3 बयान की, मैं उनको सबको छोड़ता हूँ, लेकिन एक आखिरी ख्वाहिश ये की, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे सामने, भाई तुम मुझे भी कत्ल करोगे, मेरे बेटे को भी कत्ल करोगे, मगर मेरी आंखों के सामने पहले मेरे जवान बेटे को कत्ल करो। क्या अजीब बात है, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि बूढ़े और जवान में से किसी एक को कत्ल होना हो, दोनों को कत्ल होना हो, क्या कहेगा बाप? पहले हमें मार दो ताकि इसका सदमा हम उठाना हो। मगर हुजूर कह रहे हैं पहले इस पर उनका वो बात नहीं करना है। सहाबी अमीरुल मोमिनीन, आपकी अजमत और इफ़्फ़त को कौन समझ सकता है? मगर जरा बयान तो फरमाइए आपने ऐसी ख्वाहिशों की। अजब नहीं कि हुजूर जवाब दें कि मैं इस बात से मुतमईन होकर दुनिया से जाना चाहता हूँ कि मैंने अपने बच्चे का कैरियर बना दिया, मैंने बच्चे का कैरियर बना दिया। क्या मतलब? जब तक बाप का प्रेशर है, हो सकता है अभी ये इसलिए कल मैं हम कह रहा हूँ कि बाप सर में मौजूद है, जब मेरा प्रेशर हट जाए तो आए मुमकिन है अपने ईमान का सौदा कर ले, मैं इसे अपने सामने मरते हुए तो देख सकता हूँ, मगर इसके ईमान को कुर्बान होते हुए। ये है इस्लाम का वो पैगाम और मंशूर, जिस पर अमल करते हुए हमें उस सोसाइटी को बनाने के लिए कोशिश करनी है कि जो पूरी तरह से वैल्यूज के ऊपर बेस्ड हो और जिसके अंदर कोई गलती ना हो। एक पैगाम हमें नहीं दिया है, वक्त नहीं रहा, मगर मैं 2-3 मिनट से आपको मसाइल लेके चलता हूँ और मुझे ऐसा शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मगर इतना ख्याल रखिएगा माओं के लिए पैगाम देगा, इसलिए कि बुजुर्ग खुतबा एक पैगाम दिया करते थे, उनका जुमला है, मुझे बताना है, वो कहते थे कि इस्लाम इतनी तेजी से मिंबरों से नहीं फैलता जितना घर के बावर्ची खाने से फैलता। 2 आगोशें हैं, एक आगोश का नाम है माँ, दूसरी आगोश का नाम है मुआशरा। अगर माँ का किरदार होगी तो जिंदा किरदार पैदा होगा, अगर मुआशरा का किरदार होगा तो जिंदा कौम पैदा होगा। जिम्मेदारी दोनों हमारी है, मगर शुरुआत फर्द से करनी। मैं अपने आप को सुधार दूं, इसका मतलब मैंने मुआशरे से एक बुरा इंसान कम कर दिया, उसके बाद मैं अपने खानदान की तरफ बढ़ूं, दूसरे के खाना को दावत दूं, अगर मैंने उन्हें संभाल लिया, इसका मतलब मैंने मुआशरे से एक बुरा खर्च कम कर दिया, एक अच्छे घर का इजाफा हो गया। अगर हर आदमी इसी तरह से आगाज कर दे, कैसा आगाज ये हमें करबला मालूम बनाया। शब आशूर क्यों इमाम एक के खेमे में जा रहे थे? बस मुझे एहसास है मसाइल की पढ़ने 2 मिनट से आपको मुतवज्जो करना है, क्यों इमाम एक के खेमे में जा रहे? खेमे में गए ताकि खेमे के जो मनाजिर है शब आशूर वो तारीफ में दर्ज हो जाए, और जब खेमे में गए तो क्या देखा? ज़ैनब मोहम्मद को लिए बैठी है, उम्मे फरवा कासिम को लिए बैठी है, रबाब अली अस्कर के गहवारे के पास बैठी है, लैला अकबर असरा गोश्त में रखे हुए हैं। और क्या सुना हुसैन ने, क्या सुना हुसैन ने? अभी तो एक जुमला कहता हूँ मेरे नौजवानों, अपने जहन में महफूज रखिएगा, शायद आपके जहन में रह जाए तो मुस्कुराहट के लिए भाई से निजात हो जाए कि अगर सुबह ज़ुहूर की तैयारी करनी है तो शब आशूर पे नजर आए। हर माँ अपने बच्चे से एक ही बात कर रही थी, ऐ मेरे लाल, कल कहीं ऐसा न हो कि तुमसे पहले आका के जिस्म में कोई जख्म आ जाए, कल मुझे अपने ईमान से शर्मिंदा न करना। हर माँ अपने बच्चे को ये वसीयत कर रही है। बस ये पैगाम है माओं के लिए कि आपको भी नुसरत ईमान की तैयारी करनी है, अदल और इंसाफ का परचम लहराना है, आपकी आगोश में इमाम ज़माना के सिपाही बन रहे हैं। अपने बच्चे को बचपन से ये कह के फरमान चढ़ाइए, मेरे लाल अपने दीन का सौदा करके मुझे इमाम से शर्मिंदा न करना, अपने आप को बुराइयों में डाल के मुझे शर्मिंदा न करना, अपने आप को इस लायक रखना कि तू वाकई तौर पर अली असगर का, अली अकबर का सिपाही बन के जा सके। अजीजों, बहुत आसान है मेरा बयान कर देना, लेकिन जरा सा देखिए कि अगर ये चीज पहुंच जाती है तो कितनी जल्दी किरदार में तब्दीली आती है। 17 दिन शादी को हो रहे हैं, दुल्हन को रुखसत करा के लाना है, अभी इस्लाम की लाया, अभी मोमिन भी नहीं है, मसीही है, काफिला इमाम के काफिले के साथ चल रहा है, मगर रात की तारीकी में 3 अफराद है, सिर्फ एक शौहर, एक ज़ौजा, एक उसकी शौहर की माँ, 3 अफराद।
مگر ہر رات کی تاریکی میں ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے اے میرے لال یہ لوگ بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، یہ کوئی اللہ والوں کا قافلہ ہے، اس لیے کہ جب رات میں سب سو جاتے ہیں، دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو ان کے بیگوں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی ہے، تسبیح و تحلیل کی آواز آتی ہے۔ عزیزوں یہ ہر دن ماں اور بیٹے کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ امام ہمارے لاکھوں سلام فاطمہ کے نام پر کہ کس طرح لوگوں کے دلوں کو بڑھتا ہے۔ حضرت لکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت غیب کلبی کے کو بلانے کے لیے امام خود تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو غیب کلبی خیمے میں نہیں تھے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کی ماں بس پردہ آ کے کھڑی ہوئی، امام نے کہا تیرے بیٹے سے مجھے کام ہے، کہا کہ وہ تو اس وقت موجود نہیں ہے، کہا اچھا جب وہ واپس آ جائے تو اتنا کہنا فاطمہ کے لال کی سلام، وہ اتنا کہنا ملاقات بھی نہیں ہوئی بہن سے، کہ اتنا کہہ دینا فاطمہ کے لال کی سلام۔ ماں بے چینی کا کہ ماں مصر ہوئے، ماں بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی ہے، ایک مرتبہ غیب کلبی واپس آئے، جیسے ہی واپس آئے بازو پکڑ کے ماں نے کہا اے میرے لال میں نے کہتی تھی اللہ والوں مجھے معلوم ہے یہ کون ہے، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا اماں کون فاطمہ؟ رسول کی بیٹی، مسلمانوں کے پیغمبر کی بیٹی؟ کہا ہم آپ کی بیٹی اور سلمان کا بیٹا، آج میں تجھ سے اپنے دودھ کی قیمت مانگتا ہوں۔ کیا یہ پورے لوگوں میں چھٹ چکے ہیں، چاہے ان پر اپنی جان قربان کر دے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان لے آئی، تو بھی اپنی جان قربان کر دے۔ اس کے بعد اللہ کہتی ہے اے میرے لال اپنی زوجہ کے پاس نہ چلا جانا، اس لیے کہ اس کی محبت زندگی میں پانا بن جائے۔ کس فطرے کو زوجہ نے سن لیا، ایک مرتبہ باہر آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اماں یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ ارے میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ مجالس کو ہم سامعین کے جو دنیا کو سب کچھ ہمارے ہمارے بزرگوں کو قوت بنانے کے پورے خیال ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اپنے والدین کا فرمان، والدین کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ ماں جو بہنیں گھروں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، والدین فکر مند ہیں، اپنی نکاح انتخاب سے بہترین رشتوں کا انتخاب، والدہ ایمان کے ظہور میں تعجیل ہمیں سرکاری اللہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ پالیسی کا نظر فرما کر تمام مرحومین